کیا آپ جانتے ہیں کہ IRCC جو ہے وہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ہر مہینے کوائٹلی جو ہے وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جنوری 2026 کے لیے IRCC نے نیو پروسیسنگ ٹائم جو ہیں وہ پبلش کر دیے ہیں۔ IRCC امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سٹیزنشپ کینیڈا نے 14 جنوری 2026 کو لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں، جو میجر ایپلیکیشن کیٹیگریز پر اپلائی ہوتی ہیں۔ یہ پروسیسنگ ٹائمز جو ہیں ان ریئل کیسز پر بیسڈ ہیں جو 80% ایپلیکینٹس نے ایکسپیرینس کیے، جو کہ پہلے والی ٹارگٹ بیس ٹائم لائن سے زیادہ ریئلسٹک ہیں۔ پرماننٹ ریزیڈنسی اور سٹیزنشپ کے لیے جو کیٹیگریز منتھلی اپڈیٹ ہوتی ہیں، جبکہ ٹیمپریری ایپلیکیشنز جیسے وزٹر ویزا ہو گیا، ورک پرمٹ ہو گیا، اسٹڈی پرمٹ ہو گیا اور PR کارڈ ویکلی اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ پھر بھی پروسیسنگ ٹائمز ہر ایپلیکینٹ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی پروسیسنگ ٹائمز فالو کیے جائیں، کیونکہ بیک گراؤنڈ چیکس، سیکیورٹی اسکریننگ، کنٹری آف ایپلیکیشن، ڈاکومنٹس کی کمپلیٹنس اور IRCC کے ورک لوڈ کے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سٹیزنشپ ایپلیکیشنز کے لیے IRCC اس وقت ان فائلز پر AOR ایشو کر رہا ہے جو اراؤنڈ 6 اکتوبر 2025 کے آس پاس سبمٹ ہوئی تھیں۔ سٹیزنشپ گرانٹ کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ 13 منتھس پر سٹیبل ہے، جبکہ سٹیزنشپ سرٹیفکیٹ کا جو ٹائم ہے وہ 10 منتھس ہو گیا ہوا ہے، جو پہلے سے 1 منتھ جو ہے وہ زیادہ ہے، مطلب IRCC کے پاس زیادہ ورک لوڈ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں جنہیں پاسپورٹ یا ٹریول کے لیے پروف چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے اس کے پروسیسنگ میں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے دیکھی گئی ہے۔ نیو PR کارڈ کا جو ٹائم وہ 59 ڈیز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور PR کارڈ رینیول کا 35 ڈیز ہو گیا ہوا ہے۔ دونوں کیٹیگریز تھوڑی سلو ہوئی ہیں، اسپیشلی نیو PR کارڈز کیٹیگری جو ہے۔ اسی طرح فیملی اسپانسرشپ کے کیسز میں نان کیوبیک اسپاؤز ایپلیکیشنز کا ٹائم موسٹلی سیم ہے، جبکہ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس جو ویزا ہے اس کی اسپانسرشپ میں تھوڑا امپروومنٹ آیا ہے۔ کیوبیک کیسز بھی ابھی بھی سلو ہیں، کیونکہ وہاں ایڈیشنل جو پروونشل اپروول ہوتی ہے پروسیس جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، جو اوور آل ٹائم جس کی وجہ سے اوور آل ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہیومینٹیرین اینڈ کمپیشنیٹ ایپلیکیشنز بھی ابھی بھی سب سے زیادہ ڈیلے والی کیٹیگریز میں ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کی اپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پروسیسنگ ٹائم 10 ایئرز سے زیادہ ہے۔ پروٹیکٹڈ پرسنز کے کیسز میں اسپیشلی کیوبیک کے باہر کافی امپروومنٹ آیا ہے، اور پروسیسنگ ٹائم اب اراؤنڈ جو ہے وہ 17 منتھس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ کیوبیک کے کیسز ابھی بھی کافی لمبی جو ویٹ ہے ان کا کافی زیادہ چل رہا ہے۔ کینیڈین پاسپورٹ کے لیے جو پروسیسنگ سٹیبل ہے، اور اس کیٹیگری کو جو ہے وہ سب سے پریڈکٹیبل مانا جاتا ہے۔ ان پرسن پاسپورٹ اپلیکیشن جو ہیں اس کا ٹائم جو ہے وہ 10 بزنس ڈیز ہے، چلیں کچھ بعد دنوں میں بھی ہے، اور میل کے تھرو جو ہے وہ 20 بزنس ڈیز ہے، اور ارجنٹ پک اپ نیکسٹ بزنس ڈے پر مل سکتا ہے، مطلب پاسپورٹ آج ارجنٹ چاہیے تو اگلے دن آپ کو مل سکتا ہے۔ اکنامک کلاس پرماننٹ ریزیڈنسی میں اگر ہم دیکھیں تو کینیڈین ایکسپیرینس کلاس جو ہے، جس کو CEC بھی کہتے ہیں، کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ امپروو ہو کر 6 منتھس ہو گیا وہ، مطلب 6 مہینے میں آپ کو جو ہے وہ PR مل جاتی ہے۔ اور فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام اور ایکسپریس انٹری PNP کے تھرو دونوں 7 منتھس ہو چکے ہوئے ہیں، نارملی 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ نان ایکسپریس انٹری PNP کی اپلیکیشن 13 منتھس تک جا چکی ہوئی ہیں، جو پہلے سے بہتر ہے، لیکن ایپلیکینٹس کا والیوم ابھی بھی ہائی ہے۔ اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام کا جو ٹائم ہے ابھی بھی کافی لمبا ہے، اراؤنڈ 33 منتھس پہ جا چکا ہوا ہے، جبکہ اسٹارٹ اپ ویزا اور سیلف امپلائمنٹ کیٹیگری ابھی بھی 10 ایئرز سے زیادہ شو ہو رہا ہے۔ ٹیمپریری ویزاز کے لیے وزٹر ویزا پروسیسنگ کنٹری کے حساب سے چینج ہو رہا ہے۔ انڈیا کے لیے جو ہے وہ 99 ڈیز ہے، اور پاکستان کے لیے آلموسٹ 57 ڈیز ہے، اور USA کے لیے صرف 27 ڈیز جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم وزٹر ویزا ان سائڈ کینیڈا جو ہے وہ 70 ڈیز میں پروسیس ہو رہا ہے، جبکہ وزٹر ریکارڈ ایکسٹینشن کا جو ٹائم لائن ہے وہ 153 ڈیز ہو چکا ہوا ہے۔ اسٹڈی پرمٹ کے لیے انڈیا کا ٹائم 3 ویکس ہے، اور پاکستان کا ٹائم جو ہے وہ 5 ویکس ہے، اور فلپینز کا آلموسٹ 4 ویکس ہے۔ اسٹڈی پرمٹ ایکسٹینشن کا جو ٹائم ہے وہ 115 ڈیز ہے۔ ورک پرمٹ کے لیے پاکستان کا ٹائم 13 ویکس ہو گیا ہوا ہے، جبکہ
वर्क परमिट्स इन साइड कैनेडा का टाइम जो है वो 220 डेज तक चला गया हुआ है। इसी तरह से IRCC की जो प्रोसेसिंग टाइम्स 2026 में जल्दी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस का जो प्रेशर है और स्टाफ की जो एलोकेशन है और सिक्योरिटी चेक्स और जो पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए प्रोसेसिंग टाइम्स जो हैं उनको हमेशा प्लानिंग गाइड, एक आप कह लें कि आपको अगली प्लानिंग जो है उसकी एक गाइडेंस जो है वो मिल जाती है। एप्लीकेंट्स अपनी तरफ से डिले कम करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके कंप्लीट सबमिट करें। कंप्लीट एप्लीकेशन, क्विक डिसीजन। एम्प्लॉयमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री में गैप एक्सप्लेन लाजमी करें। फॉर्म्स को डबल चेक करें और रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो IRCC जो अपडेट्स हैं उनको मॉनिटर करें। ईमेल आपको IRCC कंटिन्यूसली भेज रहा होता है उसको भी देखें। वीकली या मंथली जिस कैटेगरी में अप्लाई हुआ हो उसको ज़रूर चेक करें। जनवरी 2026 की अपडेट ये शो करती हैं कि कुछ प्रोग्राम जो हैं उनमें इंप्रूवमेंट आई है और कुछ जो है वो स्लो हो चुके हुए हैं। अगर आपके प्लान जो हैं वो 2026 में वीज़ा, PR कार्ड या सिटीजनशिप पर डिपेंड करते हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा टाइम का बफर ज़रूर रखें और एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट सबमिट करें। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्टली जो है वो IRCC की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं। स्टार्टअप वीज़ा वालों के लिए एक दफ़ा फिर से जो है वो माजरत, क्योंकि उनका टाइमलाइन 10 ईयर्स तक हुआ है। थैंक यू।